تیسری چیز جہاں تک ہم نظر دوڑائے، گھر کے کام، جھاڑو مارنا ہے، پانی بھرنا ہے، یہ کام اگر باہر ہو تو دنیا والے کہیں گے یہ تو جاب ہے، جاب کے لیے تو سب کچھ کرنا ہوتا ہے. تو جو عورتیں جاب اور نوکری کرتی ہے وہ عورتیں عزت والی، اور جو ماں بہن اور بیٹی گھر میں رہ کر شوہر کی، ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے پردے میں رہ کر، وہ قید میں. یہ صرف کسی چیز کو غلط بتانے کا طریقہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ غلط بتانے کا طریقہ ہے. مثال کے طور پر ایک بوتل ہے، آدھا پانی بھرا ہوا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ بوتل آدھی بھری ہوئی ہے، آدھی خالی ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا، آپ کیا کہیں گے؟ بوتل آدھی، کوئی کہے گا کہ آدھی بھری ہوئی بوتل ہے، کوئی کہے گا آدھی خالی ہے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ اسلام خالی مذہب ہے، اسلام میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے، ان کے دیکھنے کا نظریہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اسلام ہو بہو سچا پکا اچھا مذہب ہے. جس نے نبی کے زمانے کو خیر القرون بنایا وہ تو اسلام ہی تھا نا، اور کون سا مذہب تھا؟ کوئی نہیں تھا. اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے پردہ تھا؟ نہیں تھا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. یہی تو کہا کہ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو. کرنا کا ترجمہ ایگزٹ یہ کرے گے، ٹک کر رہو، ٹک کر. اٹھے چھٹے کی باہر مت جاؤ. میں اپنی عام زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں. کرنا قرار کے معنی میں ہے. کرنا قرار کے معنی مطلب اپنے گھروں میں سکون سے مستقل ٹک کر رہو، یہ ترجمہ ہے اس کا. کرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کہ زمانے جاہلیت کے جیسا بناؤ سنگھار کر کے سج سور کر غیر مردوں کو اپنی زیب و زینت بتاتے ہوئے مت نکلو. کیا کہہ رہے ہیں قرآن کے جملے؟ تبرجن تبرجا، ایسا بن ٹھن سور کر مت نکلو. جاہلیت الاولی، جیسے پہلے زمانے جاہلیت میں تم نکلا کرتی تھی. ان عورتوں سے کہا جو عورتیں بے پردہ ہو کر غیر مردوں کے سامنے نکلا کرتی تھی. یہ بات نبی کی بعثت سے پہلے کی ہے. اے نبی جی ان عورتوں سے کہہ دیجئے، یعنی ازواج مطہرات سے اور تمام امت مسلمہ کی مائیں بہنیں اور بیٹیوں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ان تمام عورتوں سے کہہ دیجئے کہ ایسا بن ٹھن سور کر مت نکلو جیسے زمانے جاہلیت میں عورتیں نکلا کرتی تھی. وہ ماحول ہم نہیں چاہتے ہیں، وہ ماحول ہم نے ختم کر دیا، اب وہ دوبارہ ہم شروع نہیں کرنا چاہتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اور یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوبارہ وہی زمانہ دوبارہ آئے گا. اسی جاہلیت کے ساتھ عورتیں بن سور کر اپنے گھروں سے نکلے گی جیسے بن سور کر نبی کے بعثت سے پہلے نکلا کرتی تھی، یعنی نبی کے پیدا ہونے سے پہلے نکلا کرتی تھی. بالکل ایسے ہی بن سور کر دوبارہ قیامت سے پہلے وہی زمانہ آئے گا. اور اب وہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. کپڑے پتلے سے پتلے ہو رہے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے ہو رہے ہیں، ڈیزائننگ شیپ بڑھتا جا رہا ہے، برقع فیشنیبل بنتا جا رہا ہے. برقع ایسا کہ برقعے کو 10 مرتبہ کوئی دیکھ لے تو پھر فائدہ کیا ہے برقعے کا؟ جب برقعے میں برقع پن باقی نہیں رہا تو پھر تم نے برقع پہنا کیوں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، وہ صرف بنین میں مسجد میں آ گیا
اور نیچے سے جتنا سطر ہوتا ہے اتنا سطر اس نے چھپا لیا. کسی نے پوچھا بھائی کیوں آپ ایسا مسجد میں آئے ہیں؟ اس نے کہا کہ بھائی دیکھو جتنا سطر چھپانا فرض ہے میں نے اتنا چھپا لیا، باقی ضروری نہیں ہے تو میں نے نہیں چھپایا. بات سمجھ میں آئی؟ سطر کتنا؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہاں تک. اب اگر کوئی آدمی صرف اتنا چھپائے باقی سب کھلا رہنے دے اور مسجد میں آ جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ ہمیں جواب یہ دے گا کہ بھائی میں نے فرض سطر چھپا دیا، جتنا ضروری تھا نماز کے لیے اتنا میں نے یہاں سے یہاں تک چھپا دیا. اب اگر اتنا حصہ کھلا ہے اور نیچے کا حصہ کھلا ہے تو پھر تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ میری مرضی. ہم یہ کہیں گے کہ تمہاری بات ٹھیک ہے مگر یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، مسجد کے ماحول کے خلاف ہے. مسئلہ صحیح ہے، فتویٰ صحیح ہے کہ صرف اتنا چھپایا، کم سے کم اتنا چھپائے، کم سے کم اتنا چھپانا ضروری ہے. لیکن یہ ان حالتوں میں ہے جب بہت مجبوری ہے، کپڑے ہے ہی نہیں تو اتنے سے کپڑے میں آپ مسجد میں آ گئے. لیکن اس کو الٹا اگر کوئی لینا چاہے گا، خوب دولت خوب شہرت ہے اس کے پاس لیکن مسجد میں آ رہا ہے تو صرف اتنا چھپا کر باقی کھلا رکھ کر، تو شرم آئے گی نا. حالانکہ ہے مرد اور مردوں میں آ رہا ہے تو شرم آئے گی. تو اس کو ہی باہر کے لوگوں نے لبرلزم، ماڈرن کلچر کہا ہے کہ یہ فیشن ہے. مردوں کے کپڑے انہوں نے مکمل کیے. مثال کے طور پر کوٹ پینٹ ہے، فیشن ہے. ایک کوٹ اندر سے پہن لیا جسے صدری کہتے ہیں ہم، اندر سے ایک شرٹ بھی ہے، شرٹ کے اوپر کوٹ ہے، کوٹ کے اوپر ایک اور ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. تو ایک پہنے شرٹ، پھر کوٹ، پھر کوٹ پہ کوٹ، پھر نیچے پینٹ، پھر اوپر کا حصہ، پھر ٹائی، اتنا مکمل چھپایا. اور وہی لوگوں نے عورتوں کے کپڑے مختصر سے مختصر اور باریک سے باریک کر دیے. اور یہ آزاد عورت کے نام پر. میں نے بتایا نا، ایک مثال دی ہے کہ اگر کسی کو حسن کا نظارہ کرنا ہو تو اس کے لیے بہت قیمت چکانا پڑتی ہے. مثال کے طور پر کہ ایک مرد اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، حسن کا نظارہ کر سکتا ہے، وہ اس کا چہرہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنے خرچے برداشت کر رہا ہے؟